عاشورہ کا دن جب یہ نام سنا جاتا ہے تو بلا شبہ ہر مسلمان کو واقعہ کربلا یاد آتا ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ وقت کے حاکم نے جو ظلم اور تشدد کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ لیکن یوم عاشورہ کی خاصیت، فضیلت، جب سے اللہ نے کائنات بنائی تب سے ہی اللہ نے اس دن کے اندر بڑے بڑے اللہ کی طرف سے واقعات رونما ہوئے، اور تب سے ہی اس دن کی فضیلت ثابت ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا علیہ السلام جی کئی سال تک اللہ نے جب جنت سے زمین پر اتارا ہمارے والدین کو، تو یہ حضرات کئی سال تک ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ کچھ علماء کرام نے 40 سال تک بھی لکھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر دو شخص تھے، ایک اماں حوا اور ایک بابا آدم۔ باب آدم کو اللہ نے ہندوستان کے اندر اتارا، سری لنکا میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر باب آدم کا پہلا قدم لگا تھا، اور اماں حوا کو اللہ نے عرب کے اندر بھیجا۔ بابا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، 130 فٹ تقریباً، اس لیے جنت کے اندر قد آدم دیا جائے گا تمام جنتیوں کو۔ تو کئی سال تک آدم علیہ السلام بھی دعا مانگتے رہے اور اماں حوا بھی دعا مانگتی رہی کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اور ہمیں آپس میں ملا دیجیے، ہماری پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے جس دن بابا آدم اور اماں حوا کی ملاقات کرائی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یوم عاشورہ۔ میدان عرفات کو میدان عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بابا آدم اور اماں حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اس لیے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا، طوفان بھیجا، اور وہ ایسا طوفان، ایسا عذاب تھا کہ پوری دنیا اس کے اندر غرق ہو گئی، پوری دنیا ڈوب گئی، پوری دنیا کے اندر پانی پانی تھا۔ اور پانی کیسے؟ زمین کے اندر سے اللہ نے نکالا، اللہ نے آسمان کو فرمایا تم بھی پانی برساؤ، زمین سے بھی پانی آیا۔ 80 یا 82 مسلمان تھے، ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی کے اندر بٹھایا۔ کچھ پرندے، کچھ جانور، یہ ساری چیزیں جن کو اللہ نے بچانا، جن کو مقصود تھا۔ جس دن پانی خشک ہوا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی ہے جودی پہاڑ کے اوپر، جودی پہاڑ کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ اور جس دن اللہ رب العزت نے اس کو پانی کو کم کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی رکی ہے خشکی کے اوپر جودی پہاڑ پر، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم سے جس دن نجات ملی ہے، فرعون غرق ہوا ہے، ان کو نجات ملی ہے، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جس دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے زندہ 40 دن رکھ کر،
جس دن آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے آپ کو نجات ملی تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تاریخ انسانی کے اندر بڑے بڑے واقعات پڑے ہیں جو اس دن پیش آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام عاشورہ کا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان یہودیوں سے پوچھو یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ چونکہ اس دن ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، ہم شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ مستحق ہم ہیں، ہم تو توحید کے اوپر قائم ہیں نا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن عبادت کے اندر بھی